السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد رامیش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل۔ جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ کسان تباہ تو معیشت تباہ، کسان کے دل کی آواز حکومت کو تاریخی رگڑا لگا دیا۔ گندم کی قیمت پر آخر ہی کر دی۔ آپ حکومت وقت نہیں، آپ ڈاکو ہیں، ظالم ہیں۔ ندیم قریشی کی خون گرما دینے والی تقریر سنیے یہ تقریر۔ 4,000 روپے کی چیز ایک غریب سے 1,800 2,000 میں خرید رہے ہیں۔ آپ سب سے بڑے وائٹ کالر کرمنل ہیں۔ آپ حاکم وقت نہیں، آپ ڈاکو ہیں، آپ جابر ہیں، آپ غاصب ہیں، آپ ظالم ہیں، آپ ظلم کے دیوار۔ آپ کی یہ ساری باتیں عزم کرتے کہ گندم کے حوالے سے گورنمنٹ کو پالیسی فوراً دینی چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سمیت تمام کے تمام وزراء ایبسنٹ ہیں؟ کیا وہ اس ہاؤس کو اپنے جوتے کی نوک پر سمجھتے ہیں؟ جناب چیئرمین، ہمیں سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ آج انہوں نے لوگوں کو جو بیوقوف بنانے کا یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ جناب چیئرمین، یہ آج کا جو ظلم کسان کے ساتھ، کاشتکار کے ساتھ، پنجاب کے بیٹے کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی بنیاد 2024 میں رکھی گئی تھی۔ جناب چیئرمین، آپ کی دنیا کی ہر چیز پر نظر ہے، آپ کی کاشتکار پر نظر نہیں ہے؟ کیوں نہ اس پیسے سے پنجاب کے کاشتکار کو سپورٹ کیا جاتا؟ آج کے وزیر اعظم پاکستان کوئی مانے نہ مانے حالات کی ستم ظریفی ہے، وہ وزیر اعظم ہے۔ میرے وزیر اعظم بڑے جذباتی ہوئے تھے، بڑی تقریر فرمائی کہ جی ہمیں لوگوں نے شیر کے نشان کو ووٹ دیا، خدا کی قسم نہیں دیا، مسترد کیا۔ لوگوں نے بیگن کو ووٹ دیا، گاجر کو دیا، گنجال کو دیا، شیر کو مسترد کیا۔ یا آپ نے کون سے کارڈ ہمیں دینے شروع کر دیے؟ کل میں اپنے بھائی کی گفتگو سن رہا تھا، ملک وحید صاحب کی، شریف آدمی ہے، ان کی وجہ سے وزیر اعلیٰ کو ایک ASI سے معافی مانگنی پڑی۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ ہماری حیثیت اور اہمیت ہے۔ جناب چیئرمین، اس شریف آدمی کو یہاں بٹھا دیا۔ جب شاہ کے ایک اشارے پر اپنوں میں نیازیں بڑھتی ہوں، جب شاہ کے ایک اشارے پر اپنوں میں نیازیں بڑھتی ہوں، جب آنکھیں غربت ماروں کی حسرت کے نظارے کرتی ہوں، جب قلب ظالم جابر کی عظمت کے قصیدے لکھتی ہوں، جب حق کی باتیں کہنے پر انسان کی زبانیں کٹتی ہوں، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جناب چیئرمین، یہ مشتاق سبکت نے کہا تھا، جب اہل خرد کی باتوں پر کچھ جاہل شور مچاتے ہوں، جب بلبل ہو تصویر چمن اور کوے گیت سناتے ہوں، جب چڑیوں کے ان گھونسلوں میں سانپ اتارے جاتے ہوں، جب مالی اپنے گلشن کو خود ہاتھ سے آگ لگاتے ہوں، اس حال میں تم ہم دیوانوں سے یہ کہتے ہو خاموش رہو۔ جناب چیئرمین، گزشتہ 2 روز سے گندم پالیسی پر بحث ہو رہی ہے۔ میرے محترم وزیر زراعت نے بھی گفتگو فرمائی، 2 پارلیمانی سیکرٹری صاحبان نے بھی پالیسی دی۔ جناب چیئرمین، مجھے ایک خان صاحب یاد آ گئے جو ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ یہ رانا صاحب کی بھی نظر ہے۔ انہوں نے مولوی صاحب سے کہا، خان صاحب نے، مولوی صاحب مجھے نماز سکھاؤ۔ مولوی صاحب نے کہا بسم اللہ آتی ہے؟ خان صاحب نے کہا ہاں جی آتی ہے۔ پھر مولوی صاحب پوچھتے ہیں خان صاحب ثنا آتی ہے؟ خان صاحب پریشان ہو گئے، ادھر ادھر دیکھا، کہتے سر ثنا تو نہیں آتی، کبھی کبھی تابندہ آتی ہے۔ جناب چیئرمین، مجھے اپنے بھائیوں کی گفتگو سے ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ ان کو خود نہیں پتا گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے جناب چیئرمین، دنیا بھر میں فوڈ سیکیورٹی ریاست کی بیسک پالیسی ہوتی ہے۔ جو گورنمنٹ 2022 میں کاشتکار کے گھروں پر چھاپے مار کے کاشتکار کی چادر اور 4 دیواری پامال کر کے، خیر آج کی سرکار کے حصے میں اللہ نے مظالم کی ایک طویل فہرست رکھی ہے۔ 2022 میں بھی آپ ہی کی بی ٹیم تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی، لوگوں سے گندم اس طرح سے اٹھاتے تھے جیسے وہ کوئی چوری کا مال ہو، اور آج وہی حکومت پچھلے 2 روز سے ان کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ کسی منسٹر کے پاس، کسی گورنمنٹ آفیسر کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ فوڈ سیکیورٹی جیسے اہم محکمے پہ وہ آ کر ہماری گفتگو سنیں
اور ہمیں بتائیں کہ گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے. جناب چیئرمین، میں کسی کا مقدمہ پیش نہیں کر رہا. دونوں سائیڈ سے میرے بیشتر دوستوں نے یہ کہا کہ جی ہم کسان کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں. میں سر خود وکٹم ہوں، میں اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہوں. میں 12 کروڑ کی صوبے کی اس اسمبلی میں بطور کاشتکار، بطور ایگریکلچر گریجویٹ اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہوں. مجھے کوئی یہ بتا دے کہ کیا وجہ ہے آج حکومت پاکستان ریاست کی اس پالیسی سے کہ آئین اسے فوڈ سیکیورٹی کرنے کا پابند کرتا ہے، کیوں راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہے. جناب چیئرمین، یہ آج کا جو ظلم کسان کے ساتھ، کاشتکار کے ساتھ، پنجاب کے بیٹے کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی بنیاد 2024 میں رکھی گئی تھی. جناب چیئرمین، جب ہم یہاں چیختے تھے